ایک قدیم گاؤں میں جہاں صحرا کی خاموشی ہر طرف چھائی ہوئی تھی، ایک چھوٹی سی پتھریلی جھونپڑی کھڑی تھی۔ یہ گلیوں کے کونے میں چھپی ہوئی تھی اور اس کے ارد گرد ریت کی ہوا سرک رہی تھی۔ یہاں ایک بوڑھا شخص خالد اپنی زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ ہمیشہ اپنے دروازے کے پاس بیٹھا رہتا اور ایک چھوٹے سے کھجور کے برتن میں خوشبوؤں کے تیل اور جڑی بوٹیاں رکھتا۔ خالد اپنی بہترین عطر بنانے کی مہارت کے لیے مشہور تھا اور گاؤں کے لوگ اکثر اس سے خوشبو خریدنے آتے۔ خالد کی سفید داڑھی تھی اور آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی جو دل کی سکون اور حکمت سے آتی تھی۔ اس کے بچے نہیں تھے، اس کی بیوی کئی سال پہلے ایک مہلک بیماری کی وجہ سے اس سے جدا ہو گئی تھی۔ اس کے بعد خالد نے اکیلے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے۔ گاؤں والے اکثر خالد سے کہتے تھے کہ اسے دوبارہ شادی کرنی چاہیے تاکہ بڑھاپے میں کسی کا ساتھ ہو، کوئی ہو جو اس کا دکھ سکھ بانٹ سکے۔ لیکن خالد ہمیشہ مسکرا کر کہتا، وہ دل جس نے ایک سچے رشتہ کا درد سہا ہو، وہ دوبارہ کسی رشتہ میں بندھنے کی آرزو نہیں رکھتا۔ اور بڑھاپے کا کیا ہے؟ میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ میرا خیال رکھے گا۔ ہر صبح اذان کے بعد خالد آہستہ آہستہ اپنی لکڑی کی چھڑی کے سہارے مسجد کی طرف جاتا اور وہاں پورا دن عطر بیچتا۔ کبھی کوئی خریدتا، کبھی نہیں، لیکن خالد کبھی شکایت نہیں کرتا تھا، وہ بس دعا کرتا رہتا۔ ایک دن شام کے قریب ایک نوجوان لڑکا خالد کے قریب سے گزرا۔ اس کا چہرہ فکرمند تھا اور جسم پر مٹی کی دھول جمی ہوئی تھی۔ وہ کچھ لمحے رکا، پھر نظریں چرا کر آگے بڑھ گیا۔ خالد نے آہستہ سے آواز دی، بیٹا کچھ چاہیے؟ لڑکا چونکا مگر رکا نہیں۔ شاید وہ کچھ چھپانا چاہتا تھا، یا شاید دنیا نے اسے اتنا بدگمان کر دیا تھا کہ وہ کسی سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ رات ہوئی تو بازار کی گلیاں سنسان ہو گئیں۔ خالد نے عطر کی تیل جمع کیے، چھڑی سنبھالی اور آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے خبر نہ تھی کہ وہی نوجوان لڑکا جو دن میں اس کے پاس سے گزرا تھا، اب اس کی پیروی کر رہا تھا، چھپ کر اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہی رات جب خالد سو رہا تھا، باہر ہلکی سی آواز آئی۔ خالد نے کروٹ بدلی مگر بیدار نہیں ہوا۔ دروازے کے باہر کھڑا نوجوان لڑکا ایک زنگ آلود چھری ہاتھ میں پکڑے دروازے کی درز سے اندر جھانک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور لالچ کی جھلک تھی۔ لڑکے نے دروازہ آہستہ سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ خالد نے کروٹ بدلی مگر جاگا نہیں۔ لڑکا دروازے کے قریب آ، اس کی نظر کونے میں پڑی تھیلے پر پڑی۔ اس نے قدم بڑھایا، جیسے ہی اس کے ہاتھ میں تھیلا آیا، خالد کی آواز گونجی، بیٹا جو چاہو لے جاؤ، لیکن سنو، یہ دولت کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے اور ضمیر کی قیمت مت لگانا۔ لڑکا چونک گیا، چھری اس کے ہاتھ سے گر کر زمین پر گر گئی۔ اس نے خالد کی طرف دیکھا جس کا چہرہ بالکل پرامن تھا، نہ غصہ نہ خوف، صرف ایک سکون تھا۔ بیٹا جو تم لینے آئے ہو وہ میں خوشی سے دے دوں گا، مگر پہلے سچ بولو، بتاؤ تمہارے دل میں کیا ہے؟ لڑکا روتے ہوئے بولا، ابا مجھے معاف کر دو، میں بھوکا ہوں، بے گھر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں بس جینا چاہتا ہوں۔ خالد نے نرمی سے کہا، بیٹا زندگی کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک صبر کا اور ایک ظلم کا۔ اگر تم صبر کا راستہ اپناؤ گے تو اللہ تمہیں بے شمار عطا کرے گا، لیکن اگر تم ظلم کا راستہ اختیار کرو گے تو دونوں جہانوں میں تباہی تمہاری تقدیر بنے گی۔ لڑکے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے سر جھکا لیا۔ خالد نے تھیلا اٹھایا، کھولا اور اس میں سے چند سکے لڑکے کے ہاتھ میں رکھ دیے، پھر کہا، یہ اللہ کی طرف سے تمہارا حصہ ہے، اسے عزت کے ساتھ رکھنا اور بوجھ نہ سمجھنا۔ لڑکا خاموشی سے کھڑا رہا، ہاتھ جوڑ کر، اور خاموشی کی ایک لمبی فضا چھا گئی۔ پھر خالد نے کہا، اگر تم چاہو تو کل میرے ساتھ دکان پر آ جانا، خوشبو اور عطر بیچنا سیکھ لو۔ یہ محنت کا راستہ سخت ہے لیکن دل کو سکون دیتا ہے۔ لڑکے نے سر ہلایا اور بابا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ بیٹھا، کمرے میں ایک عجیب سی روشنی پھیل گئی، جیسے چراغ نے نئی چمک پکڑ لی ہو اور تقدیر نے ایک نیا صفحہ کھول دیا ہو۔ بابا خالد کی آنکھوں میں سکون اور اطمینان کی جھلک تھی۔ نوجوان لڑکے نے وہ سکے لے کر دروازے سے باہر قدم رکھا۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ بغداد کی گلیوں کو سنہری رنگ میں رنگنے لگی۔
हल्की ठंडी हवा चल रही थी और शहर की गलियां सुकून से भरी हुई थीं। खालिद हमेशा की तरह फज्र के बाद अपने छोटे से कमरे से बाहर निकला। उसके हाथ में लकड़ी की छड़ी थी और कांधे पर एक पुराना थैला लटक रहा था। वो थैला जिसमें खुशबू के तेल, मशक की शीशियां और अतर की छोटी बोतलें रखी थीं। यही उसकी रोजी का जरिया था। खालिद ने देखा कि उसके हुजरे के दरवाजे पर वही नौजवान लड़का बैठा था जो कल तक चोरी की नीयत से आया था, मगर आज उसकी आंखों में सुकून और इत्मीनान था। लड़का उठा और खालिद के हाथ से थैला लेकर बोला, बाबा, आज मुझे अपने साथ ले चलें। खालिद खामोश रहा, मुस्कुराकर सर हिलाया और दोनों एक साथ बाजार की तरफ चलने लगे। गलियों में कदम रखते हुए वो दरिया के किनारे पहुंचे, जहां लोग अमूमन आराम करते थे, हवा का लुत्फ उठाते या कुछ खरीदते थे। खालिद ने एक छोटे चबूतरे पर अपना थैला रखा, शीशियां निकालकर तरतीब से रखीं और खुद चटाई बिछाकर बैठ गया। लड़का खामोशी से खड़ा था, लेकिन खालिद ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, ये है मेरी दुकान। इसकी ना कोई छत है, ना दीवारें, ना बोर्ड, लेकिन यहाँ बरकत है। यहाँ कीमतें सही हैं और कुछ भी कम नहीं होता। लड़का बैठ गया। खालिद ने उसके सामने कुछ शीशियां रखीं और कहा, ये भी संभालो, जो कुछ बिकेगा उसका आधा मुनाफा तुम्हारा होगा। लड़का हिचकिचाया और बोला, बाबा, मुझे कुछ बेचना नहीं आता। खालिद ने नरम लहजे में कहा, बेटा, सीखने के लिए सिर्फ नीयत चाहिए। जो दिल साफ रखे, अल्लाह उसे रास्ता दिखा देता है। कुछ देर बाद लोग आना शुरू हो गए। एक बुजुर्ग आया। खालिद ने उसे अतर की शीशी देकर कहा, यह खुशबू दिल को सुकून देगी। बुजुर्ग ने अतर खरीदी और जाते जाते दुआ दी। फिर एक औरत आई, उसके साथ एक बच्चा था। खालिद ने मुस्कुराकर बच्चे को एक छोटी सी खुशबू दे दी। औरत के चेहरे पर हैरत थी और खालिद ने कहा, कभी कभी पैसों की जगह दुआ भी ले लेनी चाहिए। लड़का ये सब गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरत और खुशी की झलक थी। ये वो लम्हा था जब उसने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत और खुलूस से भी कमाई की जा सकती है। दिन ढलने लगा तो खालिद ने अपना सामान समेटा, थैला दोबारा कांधे पर रखा और जेब से कुछ सिक्के निकालकर आधे लड़के की हथेली पर रख दिए। लड़का रो पड़ा और बोला, बाबा, मैं ये कैसे ले सकता हूं? खालिद ने कहा, बेटा, रिज़्क मेहनत का सिला होता है। ये तुम्हारा हक है, खैरात नहीं। शाम को दोनों वापस हुजरे में पहुंचे। खालिद ने चिराग जलाया और दोनों ने मिलकर रोटी खाई। खालिद ने कहा, बेटा, जिंदगी में अगर तुम्हारी जेब खाली हो मगर दिल मुतमईन हो तो समझो कि तुम कामयाब हो गए। लड़का देर तक सोचता रहा, फिर खामोशी से लेट गया। खालिद ने आंखें बंद कीं और ज़ेरे लब कहा, या अल्लाह, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, बस मेरा दिल साफ रखना और मेरे साथ रहना। उस रात आसमान पर सितारे बहुत करीब महसूस हो रहे थे और बगदाद की फिजा में एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था। वक्त गुजर रहा था और अब खालिद और अली एक दूसरे के साथी बन चुके थे। दोनों की जिंदगियों में एक नई रोशनी आ चुकी थी। अली के वालिदैन का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। कुछ अरसा वो अपने चचा के पास रहा, मगर वहां की मुसलसल नाइंसाफियों से तंग आकर वो उनके घर से भी निकल आया। उसके बाद से वो दर बदर भटकता रहा और फिर एक दिन बाबा खालिद के पास आकर उसे ऐसा लगा कि शायद यही उसका मुस्तकिल ठिकाना है। अब अली रोज़ाना बाबा के साथ निकलता, सामान संभालता और माल बेचने में बाबा की मदद करता। वो बाबा के तरीक़ों से बहुत कुछ सीखने लगा था और उसे इस बात का यकीन हो चुका था कि उसकी ज़िंदगी का मकसद यहाँ बाबा के साथ है। एक शाम जब दोनों वापस हुजरे में आए, अली के हाथ में एक सोने का सिक्का था। बाबा खालिद ने हैरत से पूछा, ये कहाँ से आया? अली ने जवाब दिया, बाबा जी, आज दुकान में एक अमीर आदमी आया। उसने इतर खरीदा, लेकिन गलती से 2 सिक्कों की जगह 3 दे दिया। मैंने फौरन तीनों सिक्के जेब में रख लिए। ये सुनकर बाबा खालिद चौंक गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो आहिस्ता से बोला, बेटा, जो चीज़ तुम्हारी ना हो, वो अगर सोना भी हो तो वो तुम्हारे लिए आग बन जाती है। अली परेशान हुआ मगर कुछ न बोला।
بابا خالد نے مزید کچھ نہ کہا، بس چراغ بجھا دیا اور دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ اگلے دن علی بابا خالد کے ساتھ نہیں گیا۔ وہ سارا دن سوچوں میں گم رہا۔ شام کو وہ آہستہ قدموں سے بازار گیا اور اس امیر آدمی کو تلاش کیا۔ آخر کار وہ اسے ایک دکان پر مل گیا۔ علی نے سکہ واپس کیا اور کہا، یہ سکہ آپ کا حق تھا، میں لمحہ بھر کے لالچ میں بہک گیا تھا۔ آدمی نے حیرت سے علی کو دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، بیٹا تم نے صرف یہ سکہ نہیں لوٹایا بلکہ اپنا ضمیر بھی بچا لیا ہے۔ رات کو جب علی واپس بابا کے حجرے میں آیا تو بابا خالد دروازے پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ علی کو دیکھ کر بابا خالد نے کچھ نہ کہا، بس پیشانی پر ہاتھ رکھا اور مسکرا دیا۔ دوسرے دن بابا خالد نے علی سے کہا، بیٹا میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میری کمر اب اتنی مضبوط نہیں رہی، کیا تم میرے ساتھ ہمیشہ رہو گے؟ علی فوراً بولا، بابا جی، آپ نے مجھے روٹی دی، عزت دی اور سب سے بڑھ کر میری اصل پہچان دی۔ اب میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ بابا خالد نے کہا، کل بغداد کا ایک قاضی آ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ میں تمہیں اپنا معاون بنانا چاہتا ہوں تاکہ تم میرا کام سیکھو، اور کل جب میں نہ رہوں تو یہ خوشبو، یہ دیانت، یہ صبر، یہ سب تم سنبھالو۔ علی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے بابا کا ہاتھ پکڑ لیا اور دل سے کہا، بابا جی میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، مگر آپ نے مجھے باپ سے بڑھ کر سکھایا ہے۔ میں آپ کی خوشبو کو کبھی مٹنے نہیں دوں گا۔ علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بابا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بابا خالد نے کہا، بیٹا تم میری دکان، میرے یقین، میرے اخلاق اور میرے رب سے تعلق کا وارث ہو۔ باہر آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور بغداد کی گلیوں میں ہلکی ہوا خوشبو بن کر پھیل رہی تھی۔ سردیوں کی آمد ہو چکی تھی اور ہوا میں ٹھنڈ بڑھ گئی تھی۔ بابا خالد کے چہرے پر تھکن واضح ہونے لگی تھی اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ آواز کبھی کبھی لرز جاتی تھی، مگر وہ اب بھی روز اپنا تھیلا اٹھاتا، علی کا ہاتھ تھامتا اور بازار کا رخ کرتا۔ علی ہر لمحے بابا کا خیال رکھتا، گاہکوں سے بات کرتا۔ بابا خالد خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا، جیسے دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا ہو کہ اس نے صحیح وارث چنا ہے۔ ایک دن جب دونوں بازار سے واپس آئے، بابا کی سانس تیز ہو رہی تھی۔ اس نے کچھ نہ کہا، مگر آنکھوں میں درد چھپا ہوا تھا۔ علی نے چراغ جلایا، بابا کو چارپائی پر لٹایا اور خاموشی سے پانی گرم کرنے لگا۔ بابا خالد نے آہستہ سے کہا، بیٹا مجھے لگتا ہے کہ اب اس دنیا میں میرے سفر کا وقت قریب آ رہا ہے۔ علی روتے ہوئے بولا، بابا جی ایسا مت کہیے، آپ چلے گئے تو میرے سر سے سایہ اٹھ جائے گا۔ بابا مسکرا دیا اور کہا، بیٹا ہر سایہ آہستہ آہستہ مٹ ہی جاتا ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس لیے امید صرف اسی سے رکھو۔ پھر اس نے اپنی لکڑی کی چھڑی علی کو دی اور کہا، یہ اب تیرا سہارا ہے، جیسے تو میرا سہارا بنا تھا۔ علی کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ بابا خالد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، یاد رکھ، کبھی غرور نہ کرنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی دل نہ دکھانا اور ہمیشہ اللہ سے ڈر کر جینا۔ اسی رات بابا خالد خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نہ کوئی فریاد، نہ کوئی چیخ، بس ایک سکون، جیسے وہ سکون کی نیند سو گیا ہو۔ علی پوری رات بابا کے پاس بیٹھا رہا، کبھی تلاوت کرتا، کبھی دعائیں مانگتا۔ صبح جب فجر کی اذان ہوئی تو اس نے خاموشی سے بابا کو دفنانے کا انتظام کیا۔ پورے محلے میں غم کی لہر دوڑ گئی، لوگ جوک در جوک جنازے میں آئے، ہر کوئی کہہ رہا تھا، بابا خالد